ایک فتویٰ جس نے مسلم تہذیب کو جہالت کے کفن میں کس طرح لپیٹ کر رکھ دیا۔ پرنٹنگ مشین جرمنی کی ایک اسٹار گودرنک نے 1455 میں ایجاد کی تھی۔ اس وقت مسلم تہذیب تاریخ عروج پر تھی۔ عثمانی خلافت کی عظیم سلطنت پورے ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ مذہبی علماء نے فتویٰ دے دیا کہ پرنٹنگ مشین بدعت ہے۔ اس پر قرآن اور اسلامی کتابوں کا چھاپنا حرام۔ عثمانی خلیفہ سلطان علیم اول نے پرنٹنگ مشین کے استعمال پر موت کی سزا کا فرمان جاری کر دیا اور مسلم ممالک پر پابندی عائد کر دی۔ 160 سال تک برقرار رہی۔ ہاتھ سے لکھے ہوئے چھاپے خانے کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ کتابوں اور رسالوں کی دڑ فروانی سے پرنٹنگ مشین پر چھپائی نے مغرب کو جدید علوم سے وابستہ کر دیا۔ ایک سمندر سا امڑ آیا۔ مسلم امہ اپنی فکری بنائی کو کھو چکی تھی۔ آخرکار 1817 میں فتویٰ اٹھا لیا گیا، لیکن ان کے پوتے 400 سال کی پابندی نے مسلم تہذیب کو عقیدوں کا ذہنی غلام بنا دیا، از خود سوچنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا۔ کسی نے فتوے کے متعلق نہ پوچھا اور نہ ہی سوچنا گوارا کیا۔ اگر فتویٰ غلط تھا تو اس کو اٹھایا کیوں نہ گیا؟ سوال یہ ہے کہ اس قسم کے فتووں کو آنے والے وقت کی بہتری کے لیے پیش بندی کی گئی تھی۔ یہ فاصلہ آج تک برقرار ہے اور مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ مقام حیرت تو یہ ہے کہ مسلمان کو اس تہذیبی زبان پر ہر ملال بھی نہیں، اور نہ ہی یہ باتیں تاریخ نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں کہ نئی نسل سابقہ غلطیوں سے سبق سیکھ لے۔ یہ ہماری تاریخ میں کیے جانے والا ایک ظلم تھا۔ اس بارے میں موجودہ نسل کو ذرا بھی معلومات نہیں ہوں گی۔ یہ کوئی فتویٰ نہیں تھا۔ سائنسی ایجادات بعد میں بھی ایجاد ہوتی رہی،